پیدا کرنے والے خالق نے انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک کیسے جینا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، اس کے لیے جو ضابطہ بنایا ہے وہ قرآن بنا کر نازل فرمایا ہے۔ ہماری زندگی کا مکمل دستور اس میں لکھا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن سے آج خود ہماری امت بہت پیچھے جا رہی ہے۔ یاد رکھنا ایک بات، اقبال نے کہا تھا، گر خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مسلمان ہو کر کے جیو تو یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن چھوڑ کر کے جی سکو۔ قرآن کے بغیر تمہاری زندگی ہی نہیں ہے، تمہارا وجود ہی نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جتنا زندہ رہنے کے لیے ہوا پانی کھانے کی ضرورت ہے، اسی طرح تمہارے ایمان اور اسلام کے زندہ رہنے کے لیے قرآن اتنا ہی ضروری ہے۔ بنا قرآن کے تمہاری زندگی نہیں۔ قرآن ایک ضابطہ حیات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اگر لوگوں کی تعصب کی اینک نکل جائے تو میں کہتا ہوں یہ سارے جہاں کے انسانوں کے لیے ضابطہ حیات ہے، پورے دنیا کے انسانوں کے لیے، چاہے وہ آج کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب کے لیے قرآن ضابطہ حیات ہے۔ قرآن بتاتا ہے جینے کے سلیقے کیا ہیں، کون سی چیز تمہارے جسم کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، کون سی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، گاڑی کسی نے بنایا اور آ کر کے آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں اس گاڑی میں کیا ڈالوں، میں تو آپ سے یہی کہوں گا گاڑی بنانے والے سے پوچھو، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج یہی حال ہمارا ہے۔ ہمیں پوچھنا یہ چاہیے تھا کہ میرے جسم کا نظام کون سی غذاؤں سے بہتر چلے گا، اے مولا تو ہی بتا، اس لیے کہ تو نے مجھے بنایا ہے۔ اور اللہ سے پوچھنا ہو تو قرآن کھولنا ہوگا، اس مولا نے بہت پہلے ہی تمہیں سارے ضابطے بیان کر دیے ہیں۔ اب ایک بات یہ بھی سمجھ کر کے چلیں، بنانے والے نے جو تمہیں ٹرمز کنڈیشن اور جو رولز ریگولیشن بتائے ہیں اس کے خلاف استعمال کرو گے تو مشین کا کیا ہونا ہے وہ سب تمہیں معلوم ہے۔ جا کر کے کار خرید کر کے لائے اور اس کے ساتھ بکلیٹ بھی ملی تھی، انہوں نے کہا تھا کمپنی والوں نے یہ کار پیٹرول سے چلتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس پیسے زیادہ تھے، آپ نے کہا نہیں میں گھی ڈال کے چلاؤں گا، آپ نے پیٹرول کی بجائے کہا کہ نہیں میں تو مٹی کا تیل ڈالوں گا یا میٹھا تیل ڈالوں گا، کھانے والے تیل ڈالوں گا۔ اس گاڑی کا حشر کیا ہونا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ کیوں؟ اگرچہ آپ کے دماغ میں گھی اور مہنگا ہے لیکن وہ مشین کے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ اسی طرح اے مسلمانوں، اے مومنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جسم کو بنایا ہے، ایک ایک رگ کو، ایک ایک بال کو اس نے پیدا کیا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے جسم کے لیے کون سی چیز سوٹیبل ہے۔